بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ پاکستان پرسپیکٹو کے نئے ویلاگ کے ساتھ میں نجم الحسن عارف آپ کی خدمت میں حاضر۔ پاکستان کا آج کا پرسپیکٹو جس میں کچھ چیزیں ہم آپس میں شیئر کریں گے وہ بین الاقوامی معیشت اور خاص طور پہ امریکی معیشت کے حوالے سے ہے، اور اسی پر فوکس ہوگا ہمارا کہ امریکی معیشت کا مستقبل جو بہرحال دنیا بھر سمیت پاکستان کی معیشت کو بھی ماضی میں کسی نہ کسی طرح افیکٹ کرتا رہا ہے اور آئندہ بھی اس کا افیکٹ آ سکتا ہے، اس پر ایک نظر ڈالی۔ چونکہ 2008 میں جو امریکہ میں مندی کا ایک رجحان سامنے آیا اور ریسیشن اور مجموعی معاشی تنزلی اور پسماندگی کا ایک لہر تھی، اگلا سال امریکہ میں امریکی ماہرین کے مطابق امریکی انتظامیہ جو بائیڈن انتظامیہ کے بڑے لوگوں کے مطابق، سوچ بچار کرنے والے اداروں، کمپنیوں اور دانشوروں کے مطابق اس 2008 کے ریسیشن سے بھی کہیں زیادہ شدید اور سنگین ریسیشن ایک امریکہ کی اوپر منڈلا رہا ہے۔ ماضی میں امریکہ اس سے نکل آیا تھا، لیکن اب کی بار بہت سارے ماہرین کو خدشہ ہے اور خوف ہے کہ امریکہ شاید ہی اس سے نکل سکے، اور اس معاشی پسماندگی، پریشانی اور تنزلی کا نقصان کئی حوالوں سے ہوگا۔ نہ صرف یہ کہ دنیا بھر کی معیشت کو بالواسطہ ہی صحیح کنٹرول کرنے میں ایک اہم کردار ادا کرنے والے امریکہ کا اپنا جب یہ حال ہو جائے گا تو اس سے جڑے ہوئے ملکوں اور اس کے ڈیپینڈنٹ ملکوں کا کیا مستقبل ہوگا۔ سب سے زیادہ افیکٹ یورپ پر آنا شروع ہو چکا ہے، اور یورپ نے اسی وجہ سے بہت سارے معاملات میں امریکہ کی پالیسیوں سے ڈیویشن کا راستہ اختیار کر رکھا ہے۔ امریکہ کے آئندہ کے معاشی حالات اور معاشی حالات کے اثرات جو امریکہ کی سوسائٹی کے اندر بھی اور امریکی ریاست کے باہر بھی فطری ہیں، ان سے یورپ بھی کافی حد تک اثر لینا شروع ہو چکا ہے، اور خطرہ ہے کہ آئندہ برسوں میں ایک طرف جہاں دنیا بھر پر امریکی ہیجمنی اور امریکی واحد سپر طاقت کے تصور کو بہت بڑا دھچکا لگنے کا خطرہ ہے، وہیں یہ بھی امکان رد نہیں کیا جاتا کہ امریکہ کے عزلی اتحادی یورپی یونین کے لوگ اور یورپ کے وہ ممالک، اور خاص طور پر یورپ سے باہر بھی وہ ہے نیٹو ممالک بھی امریکہ سے اپنی جان چھڑوانے اور اپنے الگ راستے کی طرف سوچنا شروع کر دیں گے، اور شاید نیٹو کا اتحاد اس شکل میں ماہرین کے مطابق یا مبصرین کے مطابق بکھر سکتا ہے۔ امریکی انتظامیہ اور دانشور اور سیکیورٹی اداروں کو، معاملات کو سمجھنے والے، معاشی معاملات کو دیکھنے والے، یہ سب اس معاملے پر اس قدر پریشان اور آپس میں سر جوڑ کر بیٹھے ہوئے ہیں کہ انہیں اس سلسلے میں اپنے ہی ایک ابھرتے ہوئے بڑے حریف چائنا کی طرف دیکھنا پڑ رہا ہے۔ چائنا کی معاشی حالت یقینی بات ہے کہ پچھلے برسوں میں امریکہ کے مقابلے میں بہت تیزی سے آگے بڑھ رہی ہے۔ چائنا کی ایکسپورٹس، چائنا کی انڈسٹری وہ وقت کے ساتھ ساتھ آگے بڑھ رہی ہے، جبکہ امریکہ اس معاملے میں اپنے آپ کو سکڑتا ہوا دیکھ رہا ہے۔ امریکہ میں موجود بہت سارے لوگوں کو اس بارے میں بڑی فکر مندی ہے کہ اپنے مستقبل میں معاشی حد و خال سے پریشان امریکی انتظامیہ اور سیکیورٹی سے متعلق حکام اس قدر پریشان ہیں کہ پچھلے دنوں CIA کے چیف کو چائنا کا اس پس منظر میں ایک ہنگامی دورہ کرنا پڑا۔ اگرچہ کہا گیا ہے کہ چائنا سے اس سلسلے میں بہت زیادہ انہیں اچھا رسپانس نہیں ملا، اور انہیں کہا گیا کہ آپ جائیں اور جا کر کسی اور کو بھیجیں۔ امریکی خبروں پر نظر رکھنے والے، امریکی حالات کو بغور دیکھنے اور اس کا جائزہ لیتے رہنے والے ذرائع کا کہنا ہے اس کے بعد ہی امریکی وزیر خارجہ اینتھنی بلنکن جو ہیں وہ وزیر خارجہ کے طور پر چائنا آئے، اور انہوں نے بھی اپنی تقریباً وہی گزارشات چائنا کے سامنے رکھنے کی کوشش کی جو اس سے پہلے CIA کے سربراہ لے کر آئے تھے۔
ابھی اطلاعات ہیں کہ امریکی سیکٹری فنانس یعنی وزیر خزانہ جو ہیں وہ بھی چائنا کے دورے پر کچھ دنوں میں پہنچنے والی ہیں۔ ان سب کا مقصد ایک ہے کہ ابھرتی ہوئی معاشی طاقت کے طور پر چین اگلے 1 سال بعد آنے والی ریسیشن میں امریکہ کی مدد کرے۔ امریکہ کی مدد کے خد و خال کیا ہو سکتے ہیں، امریکہ کو کس شعبے میں چائنا کی مدد ہو سکتی ہے؟ ایک تو صرف یہ کہ جو ادائیگیاں امریکہ کو چائنا کی طرف کرنی ہیں، ان میں امریکہ چاہتا ہے کہ پاکستان ایسے غریب ملکوں کی طرح وہ بھی بڑے ملکوں سے جس طرح پاکستان وغیرہ ریکویسٹ کرتے رہے ہیں کہ ڈیفر پیمنٹ کر دی جائے اور یہ پیسے مؤخر کر دیا جائے ان کی ادائیگیوں کو، کیونکہ اس وقت امریکہ کے لیے جو اگلا سال آ رہا ہے ممکن نہیں ہوگا کہ وہ ادائیگیاں کر سکے، اس لیے وہ پیشگی چائنا سے ریکویسٹ کرنے کے لیے یہ تواتر کے ساتھ یا ایک کنٹینیوٹی کے ساتھ چکر بھی لگانا شروع ہو چکے ہیں اور ریکویسٹ بھی اس کے سامنے رکھ رہے ہیں۔ دوسرا ایک مبینہ طور پر کہا جاتا ہے کہ 2008 میں چائنا کے لوگوں نے امریکہ کی بعض پالیسیوں پر شکایت یا احتجاج کرنے کے بجائے صرف اتنا کیا تھا کہ امریکہ کے شہروں میں بڑے بڑے بینر اٹھا کر جن پر یہ لکھا ہوا تھا کہ امریکہ چین کا اتنا مقروض ہے، بڑی اور بڑے فگرز کو لکھا، اور اس کے بعد بھی امریکی انتظامیہ کو چائنا کی حکومت سے ریکویسٹ کرنا پڑی کہ یہ سلسلہ روکا جائے، اس سے ہماری عوام کے اندر ساکھ بہت بری طرح مجروح ہو رہی ہے اور ہمارا اپنا امریکی عوام کا اعتماد مجروح ہو رہا ہے، اور عالمی سطح پر بھی امریکہ کے مستقبل کے بارے میں، معاشی مستقبل کے بارے میں خاص طور پر تشویش اور پریشانی ہے جو ہماری ساکھ کو نقصان پہنچا سکتی ہے۔ اب کی بار ہو سکتا ہے کہ امریکہ کے CIA کے سربراہ، وزیر خزانہ جو آنے والی ہیں اور وزیر خارجہ جو دورہ کر چکے ہیں، وہ اس طرح کی بھی کوئی ریکویسٹ چائنا کے سامنے رکھیں کہ بھائی اب آنے والے ریسیشن میں جب کہ ہم بہت زیادہ مشکل میں ہوں گے تو اس طرح کی کوئی خاموش اور سوفسٹیکیٹڈ سی شرارت چین امریکہ کے ساتھ نہ کرے۔ امریکہ کی زر مبادلہ کے ذخائر چین کے مقابلے میں غیر معمولی طور پر نیچے ہیں۔ امریکہ میں رہنے والے بہت سے لوگوں کا یہ خیال ہے کہ امریکہ کے پاس اب صورتحال اتنی بگڑ گئی ہے اور اتنی دگرگوں ہے کہ اس نے اپنی جنگوں جو اس نے عالمی سطح پہ ایک کاروبار کے انداز سے جاری رکھی ہوئی تھی، انہوں نے اس کی معیشت کو بری طرح پامال کیا اور بری طرح ڈیمیج کیا۔ یہ وجہ ہے کہ امریکی انفراسٹرکچر کے حوالے سے جو پچھلی کئی سالوں سے برسوں سے مرمت طلب ہے، تعمیر نو جس کی ریکوائرڈ ہے، امریکہ کے پاس اتنے وسائل نہیں ہیں کہ وہ اس کی کو دوبارہ سے دیکھ سکے اور اس کی تعمیر نو یا مرمت کا بیڑا اٹھا سکے۔ اس صورتحال میں امریکی شہری، امریکی عوام اپنے مستقبل سے پریشان ہیں اور امریکی انتظامیہ اس بات سے پریشان ہے کہ اس کا امریکہ کے معاشی حالات، ملک کے اندرونی سلامتی، سیکیورٹی، امن و امان کے علاوہ عالمی سطح پر امریکہ کا تشخص کیا بنے گا، اور وہ جو اس وقت دنیا کی واحد طاقت ہے اس کا امیج سیاسی اعتبار سے کتنا متاثر ہوگا، اور کیا اگلے برسوں میں امریکہ اپنی اس سیاسی، سفارتی اور فوجی ہیجمنی کو دنیا پر برقرار رکھ سکے گا یا اس کو چین کے لیے جگہ خالی چھوڑنا پڑے گی۔ آج کے لیے اتنا ہی، انشاءاللہ اگلے ولاگ کے ساتھ پھر ملاقات ہوگی۔ اللہ حافظ۔